مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں وہی غزل جو اس سے پہلے میں نے شروع کی تھی، اس کا ابتدائی حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، یعنی دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہاں یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ اس کا باقی حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر حاضر ہوں۔ اس غزل کے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز 3 شعر ہیں، اور تین شعر جو ہیں اسی نشست میں کیے جائیں گے۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیں اب بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس غزل کے بقیہ اشعار کا پہلا شعر ہے: خون تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، گوش منت کش گل بانگ تسلی نہ ہوا۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے مصرے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، دوسرے مصرے میں گوش کان کو کہتے ہیں، منت کش احسان مند، گل بانگ کہتے ہیں دل پذیر آواز کو۔ تو شعر کے معنی بے غبار یہ ہو گئے۔ غالب کہتا ہے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ وصل کا وعدہ نہیں کیا، میں اس پہ بھی خوش ہوں۔ کیوں خوش ہوں؟ غالب نے اس مشکل میں بھی اپنے لیے آسانی یا اس آفت میں بھی راحت کا سامان کیسے نکالا؟ کہا کہ گوش منت کش گل بانگ تسلی نہ ہوا، کہ میرا کان جو ہے وہ تیری طرف سے کسی حوصلہ افزا دل پذیر آواز کا جو ہے وہ احسان مند نہیں ہوا۔ یعنی کسی بھی حساس آدمی کے لیے کسی کا احسان لینا جو ہوتا ہے یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ غالب کا ایک اور شعر ہے اور بہت زبردست شعر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ صد جلوہ رو ہے جو میگاں اٹھائیے، طاقت نہیں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ یعنی غالب کہتا ہے کہ اگر میں اپنی آنکھ اٹھاؤں تو میرے سامنے ہزاروں جلوے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ دید کا احسان اٹھائے، یعنی میں اپنی آنکھ کا بھی جو ہے اپنے اوپر احسان نہیں لینا چاہتا، ورنہ اگر میں دیکھوں تو ہزار جو جلوے ہیں وہ میرے سامنے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو غالب تو وہ غیور یا یوں سمجھ لیں کہ شاعرانہ نقطہ نظر سے ایک ایسا شخص تھا، تو محبوب کا جو احسان لینا ہے تو غالب کو یہ بھی جو ہے ایک بار دکھائی دے رہا ہے، اور غالب کے ساتھ جب وعدہ وصل نہیں ہوا تو غالب نے اس میں بھی جو ہے اپنی تسلی کا جو ہے سامان نکال لیا کہ چلیں غالب اگر محبوب نے جو ہے وعدہ وصل نہیں کیا تو بھلے نہ صحیح، لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ ہمارے کان جو ہیں کسی کی دلکش آواز کے، کسی کی وعدہ فردہ دیتی ہوئی آواز کے احسان مند تو نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس غزل کا اگلا شعر ہے: کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ تو یہ شعر ایسا پیچیدہ نہیں ہے، آسان شعر ہے۔ اور کہتا ہے کہ کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، کہ کس کے ساتھ، کس کے سامنے اب جا کر جو اپنی قسمت کی محرومی کی شکایت کریں۔ ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں تو وہ بھی نہ ہوا، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں، کہ چلیں رخصت ہو جائیں دنیا سے، تاکہ یہ جتنے آزار ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ہم وہ حرمہ نصیب ہیں، ہم وہ بدبخت ہیں کہ ہماری تو یہ آرزو بھی جو ہے وہ پوری نہ ہوئی۔ کیونکہ موت دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے ناگزیر ہے، یعنی اس نے آنا ہی آنا ہے، اتنی یقینی چیز ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اتنی یقینی چیز جو ہے وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ بے یقینی ہوگی، ہمیں وہ بھی نہ مل سکی، تو اس سے بڑی جو ہے محرومی قسمت تو کیا ہوگی۔ اس کے بعد اس غزل کا مقطع ہے: مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا۔ یہ شعر غالب کے چند انتہائی حسین ترین اشعار میں سے ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا اور غور سے سمجھیے گا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ تلمیح آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جس کا ماضی کے ساتھ تعلق ہو اور اس کا ریفرنس یا اس کا حوالہ جو ہے وہ شعر کے اندر دیا جائے۔ اب اس کے اندر جو واقعہ یا تلمیح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کے جو ہے معجزات دے رکھے تھے۔ انہی معجزات میں سے آپ کو ایک معجزہ یہ دیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ مورتیوں کے اوپر پھونک مارتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ مورتی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ مورتی سے مراد پرندوں کی مورتیاں ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، یعنی مٹی سے وہ اس طرح کی مورتیاں بناتے تھے جیسے پرندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مردوں کو بھی قم بإذن اللہ کہہ کر جو ہے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کی شفا جو ہے
وہ بھی ان کے معجزات میں شامل ہے۔ تو اب آئیں شعر کی طرف۔ عالم کہتا ہے کہ میں وہ مریض ہوں یا میں وہ ناتواں ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے علاج کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر فرمایا اور مجھ پر جو ہے غرض علاج جو ہے پھونک ماری، تو میں اتنا کمزور تھا کہ میں اس پھونک کو بھی برداشت نہ کر سکا۔ الفاظ پہ غور کریں، مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب۔ یہ لب سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب ہیں، اور جنبش سے مراد ان لبوں کے اندر پھونک مارتے ہوئے جو جنبش پیدا ہوئی، ٹھیک، اور صدمہ سے مراد اس پھونک یا اس منہ سے نکلنے والی وہ جو ایک تھوڑی سی ہوا سی ہوتی ہے، اس ہوا کا جو ہے جسم کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کے بدن کے اوپر جو ہے پھونک ماریں تو اس سے کتنی چوٹ لگ سکتی ہے اس پھونک کی وجہ سے۔ تو غالب نے اس پھونک کو بھی جو ہے ایک ضرب اور ایک چوٹ کا جو ہے وہ سبب بنا دیا، حتیٰ کہ اس کے صدمے سے، یعنی اس کی چوٹ سے، یہاں صدمے کا مطلب یاد رکھیے گا چوٹ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ مجھے یہ صدمہ پہنچا، تو بیسیکلی صدمے کا مطلب چوٹ ہوتی ہے، پھر ہم اس کو غم کے ساتھ یا حزن کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کر لیتے ہیں، ورنہ صدمے کا جو لغوی معنی ہے وہ چوٹ اور ضرب ہوتا ہے۔ تو غالب نے یہاں جو لفظ صدمہ ہے وہ چوٹ اور ضرب کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بغیر یہ شعر جو ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اس کو ذرا خوب سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا، کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا، کہ دم عیسیٰ کا مقابل جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ یہاں دم عیسیٰ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، حریف یعنی اس کا مقابل یا اس کو برداشت کرنے والا، یہاں برداشت کرنے والا کے معنی میں ہے۔ تو شعر کا بے غبار مطلب کیا ہو گیا، دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ میں اس قدر کمزور تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اچھا کرنے کے لیے پھونک ماری تو میں اس پھونک کا بھی مقابلہ نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ تو ناظرین، آج یہ غزل جو ہے اختتام پذیر ہوئی، اس کے باقی ماندہ بھی سب اشعار ہو گئے۔ انشاءاللہ اب نئی غزل کے ساتھ یا کسی نئی ادبی جہد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔